السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو مسجد کے اندر، مسجد ابو عبیدہ بن جراح پلی لین کوتواڑم کے اس مرکزی مسجد میں، مسجد اہل حدیث کے اندر ہم سب کو نماز کے ساتھ ساتھ نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ان عبادتوں کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرمائے، آمین۔ معزز ساتھیوں اور بھائیوں، ہم لوگ الحمدللہ بڑی ہی عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ اور پورے وثوق اور ذمہ داری کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ مکمل طور سے قرآن مجید، پورے قرآن مجید 30 پارے سننے کا اپنے دلوں کے اندر عزم رکھتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر یہ عزم رکھتے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کی یہ دعا بھی دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی ہمارے دوست احباب، نوجوان بچے، خواتین، بہنیں، بیٹیاں یہاں پر تشریف لا رہی ہیں اور اس نماز تراویح کے اندر شرکت فرما رہی ہیں اور قرآن مجید کو سننے کا اور سمجھنے کا اپنے دل میں ایک ارمان بسائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدولت میں ہم سب کو رب العالمین جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرمائے، آمین۔ ساتھیوں، ابھی آج کے اس تاریخ میں ہم تمام بھائیوں اور بہنوں نے قرآن مجید کا جو سلسلہ، جو تسلسل ہم لوگ لے کے چلے ہیں، ان میں سے 7ویں پارے آج ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیے، جی ہاں، اور الحمدللہ 7ویں سیڑھی ہم لوگوں نے طے کر لی، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نا، یہ رتبہ اسے ملا جسے مل گیا، سب کو نہیں ملتا، یہ رتبہ اسے ملا جسے مل گیا۔ رتبہ ملتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو آج کے اس تراویح کے اندر 2 صورتیں شامل ہیں، ایک سورہ مائدہ اور دوسری صورت سورۃ الانعام، ماشاءاللہ۔ یہ بڑی بڑی صورتوں میں سے شمار کی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے 7ویں پارے کی ابتدائی حصے میں وہاں پر بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں بیان فرمائے ہیں۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ کچھ ایسی چیزیں تھیں جسے وہ لوگ اپنے طرف سے حلال کر لیتے تھے، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اپنے طرف سے حرام کر لیتے تھے۔ حالانکہ حلال اور حرام یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر کوئی بھی آدمی اپنے طرف سے کسی بھی چیز کو حلال نہیں کر سکتے، کسی بھی چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ اتھارٹی، یہ حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے، جی۔ اب دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں حلال، وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے، اور جو بھی چیزیں حرام ہو گئی ہیں وہ قیامت کے صبح تک کے لیے وہ حرام ہی ہے۔ اب اس کو کوئی مولوی، چاہے عرب والا، چاہے عجم والا، چاہے وہ ایرانی ہو،
چاہے وہ تورانی ہو، کوئی حرام کو حلال نہیں کر سکتا اور حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتا دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد پینے کا عزم کیا اور پی بھی لیے، اور بیویوں نے اس طاق کو، دیکھیے جس آدمی کو کئی بیویاں ہوں اس آدمی کو بہت ہی پھونک پھونک کے چلنا پڑتا ہے۔ اب یہاں تو 1 سے 2 بیوی والے تو کوئی ہے نہیں، کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں، تاکہ اس کو میں کچھ پروف بناتا تھا، دلیل، کوئی ہے نہیں تو کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو 1 سے جو کئی بیویاں ہوں ان کو بہت اس سے چلنا پڑتا ہے، جی، ان کے پاس زندگی گزارنے کا ایک الگ ہنر پیدا کرتے ہیں، وہ صرف بیویاں رکھنے کا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے کئی سارے اصول و ضوابط اپنے ساتھ رکھ کے چلتے ہیں، تب زندگی جی پاتے ہیں وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی شہد پینے کا ارادہ کیا، شہد پی لی ایک بیوی کے پاس، تو دوسری بیوی نے یہ ارادہ بنا کر کے رکھا کہ ٹھیک ہے آج کہیں گے موقع سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو کہا ایسی بات تو ہے نہیں، میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں پی ہے۔ نہیں، آپ کے منہ سے بو آ رہے ہیں، حالانکہ شہد پیے تھے۔ شہد پینے سے کسی کے منہ میں بو آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو جیسے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آج کے بعد سے میں وہ بھی نہیں پیوں گا۔ یعنی اپنے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد جیسی چیز کو ایک طریقے سے بیویوں کی وجہ سے کہا کہ وہ بھی نہیں پیوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت نازل فرما دی، وہ سورت بعد میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، ڈانٹ دیا کہ اے نبی یہ اجازت آپ کو کس نے دی؟ یہ پرمیشن آپ کو کس نے دیا؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی مرضی اور اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں؟ کیا کہا؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا اور اپنی بیویوں کی خوشنودی مرضی چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روک دیا اس بات سے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہماری زندگی کی ایک داستان کب شروع سے لے کر کے آخر تک اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اب کسی کے لیے کوئی بھی چیز حلال حرام کا سپریٹ کوئی فتویٰ نہیں لا سکتے۔ جو فتوے ہیں اسی کو آپ دوسروں تک بتا سکتے ہیں، دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ رب العالمین ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم سمجھتے ہیں، آدمی قسم اٹھاتا ہے، قسم کھا لیتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، قسم اللہ کی میں یہ کروں گا، قسم اللہ کی میں وہ کروں گا، قسمیں کھاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قسمیں کھا لیا اور پھر اس نے قسم کو توڑ دیا، قسم کھانے کے ساتھ ساتھ، قسم اٹھانے کے ساتھ ساتھ قسم کو توڑ دیا، تو آپ کے اوپر اسلام نے وہاں پر جرمانہ عائد کیا ہے، پنشمنٹ دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر کیا کریں؟ قسم کا کفارہ ادا کریں۔ اس مسجد کی جانب سے کچھ لوگوں نے، سب کو نہیں معلوم، کچھ لوگوں نے ادا کیا ہے، قسم کھا لی تھی، مثال کے طور پر یہ قسم کھائی تھی کہ اب میں اس سے کبھی بات ہی نہیں کرنا ہے مجھے، اور پھر بات کرنے لگے تو قسم کا کفارہ ادا کیا، مجھ سے بات چیت ہوئی اور کہا کہ نہیں وہ تو آپ کو قسم کا کفارہ دینا ہی دینا ہے، پھر دے دیے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ آپ 10 مسکین کو ایوریج کھانا کھلائیں جو آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں، ایک تو آپشن یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ آپ اسی طریقے سے ان مسکینوں کو کپڑے پہنا دیں۔ تیسرا کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کریں۔ دیکھیے قسم کیا
ہمارے باپ کی پراپرٹی ہے، جیسا تیسا قسم کھا لیں، جیسا تیسا کہہ دیں، اس کے بعد چلتے رہیں؟ آپ کے اوپر کفارہ ہے وہاں پر۔ چوتھا کیا ہے؟ کم سے کم ڈیڈ لائن 3 روزے رکھیں، 3 days، 3 روزے رکھیں آپ، یہ آپ کا قسم کا کفارہ ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی یہ احکام، یہ حکم، یہ مسئلے بیان فرمائے ہیں۔ اب عام طور پر آدمی کیا ہوتا ہے، قرآن مجید یعلمون تعلمون سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک، میں نے وہ کر دیا، بھائی اچھی بات ہے، لیکن اس کے گہرائیوں میں جانا پڑتا ہے، اس کی باریکیوں میں بھی جانا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر اس کے احکام بیان فرمایا، کہیں پر مسائل بیان فرمایا ہے، کہیں حلال اور حرام کی حرمت کو بیان فرمایا ہے جی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے شراب کے بارے میں بیان فرمایا۔ شراب جس کو آج غیر تو غیر ہیں، اپنے بھی اس کو حلال سمجھ بیٹھے ہیں۔ شراب کے بارے میں کیا ہے؟ غیر تو غیر ہیں، اپنوں نے اس کو بھی حلال سمجھ بیٹھا ہے جی۔ رمضان میں، غیر رمضان میں اس کو لیتے ہیں، کیا کہیں گے؟ مسلمان کا یہ کام ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے، اور کب؟ آج کل نہیں، ہمیشہ کے لیے ایک مسلمان ایک قطرہ بھی شراب نہیں لے سکتا اپنی زبان میں جی۔ اور جو مسلمان ہو کر کے ایسا کرتا ہے اور ہر ہفتے میں 2 دن 4 دن میں کرتے ہیں، اس کی زندگی میں ایک بھی عمل قابل قبول نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو آدمی شراب پی لیتا ہے تو کتنے دن اس کی نماز نہیں ہوتی؟ 40 days تک۔ اللہ اکبر! ایسے کوئی شرابی شراب پینے کے بعد 40 days تک برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ کہا یہ کس کا عمل ہے، کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے، شیطان کا کام ہے۔ اب شیطان کیا جنت میں جائے گا؟ شیطان کسی کو جنت میں جانے کا اس کے لیے راستے میں کھڑا ہے کہ جنت جانے نہیں دیں گے اس کو؟ تو جو آدمی ایسا کام کرتے ہیں، شیطانی کام کرتے ہیں، شیطانی راستے پہ چلتے ہیں، یاد رکھو میرے بھائیو، بہت مہنگا پڑے گا، بہت سودا اس کا بہت مہنگا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ بیچارے جو لوگ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا یہ احمق ہیں؟ کیا نادان بیوقوف ہیں؟ یہ ان کے دل میں تڑپ ہے، 10 سال 20 سال 30 40 50 60 سال ہو گئے، ہم مریں گے، اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا فیس، کیا چہرہ دکھائیں گے ہم اللہ کے پاس؟ اس لیے ڈر کر کے کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر۔ اسی مسجد میں میں نے خود دیکھا ایک آدمی کئی سالوں سے یہ صف میں کھڑا ہو رہا ہے، کئی سالوں سے یہ صف میں کھڑا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر جی، اور مرے دم تک انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، یہ ارادہ ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہے، مرے دم تک، جب تک سانس ہے، جب تک ہم اپنے پیروں میں چل پھر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے بھائی ہو، دوست ہو، بچے ہوں، خواتین ہو، کوئی بھی ہو، میرے بھائی یہ محبت ہے، یہ اپنے دل میں ایک ارمان پالے ہوئے ہیں، اسی لیے تو دور دراز سے آتے ہیں مسجد کے پاس، جائیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، تراویح پڑھیں گے، کچھ باتیں، کچھ دروس، کچھ محاضرہ سنیں گے، دل کے اندر تازگی آئے گی، یہ ایک عزم لے کر کے چل رہے ہیں وہ، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ویسے چھوڑ دے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ شیطانی عملیات سے، شیطانی کاموں سے بچنا چاہیے۔ شراب ہیں اور جوا اور اسی طریقے سے فال ہیں اور اسی طریقے سے تیر ہیں، یہ تمام کے تمام یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے کہا یہ حرام ہیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ قسمت کو آزمانا، قسمت کو جا کے دوسروں کے پاس پڑھوانا، کیا بول کے ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے، اس کو چھوکری نہیں مل رہی ہے، اس کے دکان، اس کو کاروبار نہیں چل رہے ہیں۔ آج کل لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھو کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، 20-22 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اب بالکل ماں باپ ان پڑھ ہوتے ہیں، بیچارے نہ مسجد کو آتے ہیں، نہ جمعے کو آتے ہیں، نہ کسی بھی جگہ۔ اب کیا کرتے ہیں، ایسے
اڈوں میں چھومنتر کے اڈوں میں چلے جاتے ہیں، حضرت ذرا یہ دیکھو نا اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی، حضرت دیکھو نا اس کی قسمت میں نوکری ہے کہ نہیں، صاحب اس کے دیکھو اس کی قسمت میں شادی ہوگی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، ارے جوڑا تو اللہ نے بنایا ہے، اور جس دن اللہ رب العالمین نے قائم کیا اس کو مل جائے گی۔ یہ سب ساری سسٹم ہیں، لہٰذا ان چیزوں کے اوپر ٹینشن زیادہ نہیں لینا چاہیے۔ یقین اور عقیدہ، اعتماد، بھروسہ، وثوق انسان کے دل سے ہونا چاہیے۔ الحمدللہ، اسی لیے کہتے ہیں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ پر نہیں ہے لیکن اڑنے کی طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، دل میں ہے تو انسان مر جانا کٹ جانا گوارا کرے گا، لیکن ایسے گورکھ دھندے اور ایسے جو ہے فالتو باتوں پر عقیدہ اور عمل بالکل نہیں رکھے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے سورہ انعام کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر انعام کہتے ہیں چوپائے کو، جانور کو۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کا بھی تذکرہ کیا ہے، جیسے نساء کے اندر عورتوں کا، بچوں کا، یتیموں کا اور دیگر لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ نہیں سورہ نساء میں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ انعام میں جانوروں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں قربانی کی جانور کے بارے میں بھی ذکر فرمایا ہے، عام جانور کے بارے میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور کون کون سے جانور ہیں جن کو ہم کھا سکتے ہیں، جن کو ہم قربانی دے سکتے ہیں، سب ساری چیزیں۔ ایسا تھوڑا آپ کسی بھی جانور کو آپ بسم اللہ کر کے حلال کر دو آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ حلال جانور ہی کے اوپر بسم اللہ کریں تو حلال ہوتا، ورنہ نہیں۔ اور بسا اوقات حلال جانور کے اوپر بھی آپ بسم اللہ کر کے ذبح کر دیں گے پھر بھی حلال نہیں ہوگا۔ کہیں گے کیوں؟ اب کسی درگاہ کے لیے، کسی جو ہے بتوں کے لیے فکس کر دیا ہے، اور ایسے بت قدوں میں لے جا کے ذبح کرتے ہیں، ایک بار نہیں 100 بار بسم اللہ کرو، حلال ہونے کا نہیں ہے، کھا بھی نہیں سکتے اس کو، کوئی مسلمان اس کو نہیں لے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر، سورۃ الانعام، یقیناً اللہ رب العالمین نے اس کو مکۃ المکرمہ کے اندر نازل فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ 6 آیتوں کے علاوہ پوری کی پوری سورت یہ مکی ہے، اور ایک ہی بار پوری سورت نازل ہوئی ہے، ایک ہی بار اور ایک ہی رات میں یہ پوری سورتیں نازل ہوئی۔ 165 آیتیں، 20 رکوع ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک ہی رات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ اللہ، میرے بھائیوں، ہم اس قرآن کی عزت کریں، اس مقدس کتاب کو ہم اپنے دل میں بسائیں۔ اور صحابہ کرام جب یہ آیت، یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کیا کیا، اس کو پوری سورت کو لکھ لی، پوری سورت کو لکھ لیا تھا۔ صحابہ کیسے تھے معلوم ہے؟ جو سنتے تھے وہ عمل کرتے تھے، اس کے بعد پھر دوسری چیز سنتے تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری زندگی صرف سننے میں لگا دی ہے، عمل تکیے کے نیچے ہے، اور سنتے ہیں، خالی سنتے بھی ہیں اور چنتے بھی ہیں، سنتے بھی اور کیا کرتے ہیں؟ چنتے بھی۔ بس اب ایک تو یہی رہ گیا آج کا، کیا وہ تقریر اچھی، یہ تقریر اچھی، وہ تقریر اچھی، یہ تقریر اچھی، یہ بیان اچھا، وہ بیان اچھا۔ بیان ہر کوئی سب اچھا ہی ہے، جب تک عمل میں نہیں لائیں گے تب تک وہ بیان بیکار ہے، جب تک عمل میں نہیں لائیں گے۔ اب دیکھو، آج ایک آدمی 20 سال سے، 50 سال سے خطبات ہیں، دروس ہیں، کانفرنس ہیں، اجتماعات ہیں، محاضرات ہیں، سب سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف کپڑے بدلنے سے، گھر بدلنے سے، دکان بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تب تک کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اس لیے
اس صورت کی ایک فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب سورہ انعام نازل ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد، جیسے کوئی فوجی ہوتا نا، چاروں طرف بٹالین، چاروں طرف بٹالین سورت نازل ہو رہی ہے، اور اس کے ارد گرد میں کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے۔ حاکم نے جابر سے روایت کی ہے کہ جب سورۃ الانعام نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی اور کہا کہ اس سورت کے نزول کے وقت اس کے ارد گرد اتنے فرشتے تھے کہ آسمان کا افق جو ہے بھر گیا تھا، آسمان پورا افق جو ہے بھر گیا تھا۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے، کوئی ایسی ویسی نہیں ہے کہ چلو بھائی کوئی ضعیف اور فالتو بکواس روایت ہو۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اور سورتوں کی اسی طریقے سے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں، اور اس میں کئی سارے بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو کل ملا کر کے بات یہی ثابت ہوتی ہے کہ اس 7ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیدہ اور اہم بات بیان کی ہے۔ لہٰذا دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں اور میری خواتین، قرآن مجید کو قریب آ جاؤ، اس کو اپنے گلے سے لگاؤ، اس کی جو آیات ہیں اور اس کی جو فضیلتیں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے رمضان المبارک کے یہ راتیں، یہ باتیں اور یہ صورتیں اور یہ پارے انشاءاللہ آپ کے لیے کل قیامت کے دن یہی آپ کے لیے گواہ ثابت بنیں گے، اور آپ کے جنت میں جانے کے لیے الحمدللہ راستے کو آسان کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے بنیادی طور پر ہم اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے گلے میں لگائیں اور اس کو عمل میں لائیں، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالیں، اپنا وصول بنائیں، اپنا دستور بنائیں۔ انشاءاللہ دیکھیے ہم حلال اور حرام کے درمیان میں تمیز کرنے والے بن جائیں گے، اور نیکی اور بدی کے درمیان میں حق کو چننے والے بن جائیں گے، حق اور باطل کے درمیان میں ہم الحمدللہ تمیز اور تفریق کرنے والا بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو کتاب مجید جو قرآن مجید ہیں، رب العالمین اس کو بغور سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو دنیا میں عزت نصیب عطا فرما، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ رب العالمین جو بستر مرگ پر ہیں، گھر گھرا رہے ہیں، سکرات میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو یا اللہ یا تو انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، یا رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے جو اس کی مقدر میں ہے رب العالمین اس کا تو فیصلہ نصیب عطا فرما دے۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔